مولی آیت الرحمن کی چچا ہے، یعنی آپ حضرات حیران ہوں گے، عجیب بات ہے کہ انہوں نے کوئی سانپ مارا ہے، اب تک وہ بندہ زندہ ہے۔ تو اب سال میں جب وہ تاریخ آتی ہے، اس تاریخ پہ مثلا یہ ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے، یہ اگر یہاں کراچی بھی آ جائے تو اس تاریخ کو سانپ پا کر کے اس کو ڈستا ہے۔ بنگلے میں رکھو اس کو، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رکھو، صدارت ہاؤس میں رکھو، لیکن طے شدہ ہے کہ وہ آ کر کے اس کو کاٹتا ہے۔ تو پہلے سے یہ اپنے علاج اور انجیکشنوں کا انتظام کرتے کہ یہ تاریخ آ رہی ہے، اس پہ آئیں گے۔ تو وہ تو جنات ہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جن ہے، انہوں نے کسی جن کو مارا ہے، وہ کیا ہے۔ تو اب کئی سال ہو گئے، لیکن اس تاریخ کو، جس تاریخ کو اس نے سانپ مارا ہے، اس تاریخ کو اللہ آپ کا بھلا کریے، اس کو آ کر کے اس کو ڈستے، اس کو تو چھوڑو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے شاہ اہل اللہ، شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے کسی سانپ کو کہا کہ اگر آپ جن ہیں تو اللہ واسطے عہد نو کا آپ کو واسطہ ہے، آپ اپنا راستہ بدل دیں، ہمیں چھیڑے نہیں۔ پھر عہد نو کا آپ کو واسطہ ہے، عہد نو کا واسطہ، اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے تو ان کو بچایا۔ آئے سمجھے نہیں سمجھے؟ ہر مخلوق میں سے نر اور مادہ جوڑا کشتی کے اندر انہوں نے، تو یہ جتنے کچھ مخلوقات اس قسم کے ہیں کہ وہ خود بخود اللہ ان کو پیدا کر دیتا ہے، لیکن ان کو نر و مادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا یہاں یہ زمین ہے، اس کو آپ پانی سے بھر دیں گے، پانی سے بھر دیں گے، اس میں مہینے کے بعد 2 مہینے مچھلیاں خود بخود اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ حالانکہ مچھلیوں کی نسل آپ نے ڈالی نہیں اس میں، لیکن مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جہاں آپ کا گند ہوگا، گند سے مچھر خود بخود پیدا ہو جائیں گے، خود بخود اللہ کی مخلوق اللہ کر دے گا، لیکن ان کی نسل اگر ختم ہو جائے تو تب بھی ان کے لیے۔ لیکن کچھ مخلوقات اس قسم کے کہ ان کی نسل اس وقت سے لے کر کے اب تک، اور اگر ان کی نسل ختم ہوگی تو ختم ہوگی، پھر وہ اس طریقے پر نہیں جیسے کہ مچھلی اللہ آپ کو بھلا کرے گندے پانی میں ہو یا کہیں پر بھی پانی ہو، مچھلی اس میں خود بخود بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، لیکن ان کی نسلیں ختم نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے سانپ ہے یہ چیز ہے، تو انہوں علیہ السلام کا واسطہ آپ اس کو دے دے، لیکن پہچان اس کی یہی۔ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مارا، اس کو اطلاع کر دی، تنبیہ کر دی کہ آپ چلے جائیں اور آپ ہمیں یہ کس طریقہ پر نہ ستائے، لیکن وہ نہیں گیا تو اس کو مار دی۔ مارنے کے بعد شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ جا کر کے کہیں اس نے آرام کیا، آنکھ لگ گئی، سو گیا، جنات نے آ کر کے اٹھا لیا، ایسے آ کر کے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے پہاڑوں میں لے گئے۔ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، یہاں سے اٹھا کر کے پہاڑوں پہ لے گئے۔ پہاڑوں پہ جب اس کو لے گئے، جب حضرت فرماتے اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو پوری فوج ہے، ان کی لشکر ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا بادشاہ ہے۔ ان کے سامنے انہوں نے مجھے پیش کر دیا اور ایک چارپائی پر ایک مسجد انہوں نے لائی، انہوں نے کہا یہ ہمارا بندہ، اس کو انہوں نے قتل کیا، ہمارے اس بندے کو اللہ کو بھلا کرے انہوں نے قتل کیا۔ تو شاہ صاحب فرماتے کہ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حیران ہو گیا کہ بھئی میں نے کس کو قتل کیا۔ آخرکار پھر میرے ذہن میں آ گیا، میں نے کہا سرکار میں نے ایک سانپ کو مارا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہی ہو، لیکن جو اصول ہے، قاعدہ ہے کہ میں نے اس اصول کے پیش نظر ان کو یہ کہا کہ بھئی اگر آپ جن ہیں تو آپ اپنا راستہ بدلیں، نکلے، آپ ہمیں پریشان نہ کریں۔ لیکن وہ پھر بھی اسی طرح سانپ کی شکل میں رہا۔ میری تنبیہ کے بعد تو میں نے مارا ہے، تو شرعی طور پر اگر آپ مسلمان ہیں تو مجھ پہ قصاص نہیں آئے گا، نہ میں قصاص دوں گا نہ دیت دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ اپنے علماء سے معلوم کریں۔ تو ان کے علماء اس قسم کے تھے جیسے وفاق المدارس کے فضلاء، سمجھ رہی ہے، لایا کسی کو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، ایسے نہیں، کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر کریں، ہم آپ سے قصاص سے دیت نہیں لیں گے، آپ کو ستائیں گے نہیں، ہم اپنے بڑے علماء سے۔ تو ایک بڑا عالم ان کا آ گیا، اور اس کی یہ جو آنکھوں کی بھویں ہیں، یہ بھویں آنکھوں کے یہ بالکل آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی، وہ اتنا بوڑھا تھا، اور اس نے اپنے آنکھوں سے بھووں کو اٹھا لیا اور یہ پلکوں کو اٹھا لیا۔ تو میں نے ان کی آنکھوں کی نورانیت کو دیکھی۔ اس کا نام تھا شاہ ہورش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری میں شاہ ہورش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ صاحب کی یہ ملفوظات 2 جگہوں سے چھپی ہے، مکتبہ یوسفیہ بنوری ہے، یہ شرف آباد سے بھی چھپی ہے، اور نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری ادارہ تالیفات اشرفیہ لاہور سے بھی چھپی ہے۔
میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، میرے پاس کتاب پہ نوٹ ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جب وہ آ گیا تو شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ اس انسان سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ جنات کے بادشاہ کو کہا، قاضی کو کہا کہ آپ اس سے بدلہ قصاص اور دیت نہیں لے سکتے۔ مجھے یاد ہے، چونکہ ہزاروں سال ان کی عمریں ہوتی ہے، مجھے یاد ہے فلان غزوے میں سفر کے دوران محمد رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو وہ صحابی تھا، وہ جن جو تھا وہ صحابی تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے ایک تو سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میری جان بچ گئی۔ اگر یہ کہتا نہیں مسئلہ اس طرح نہیں تو مجھے مار دیتے، قصاص کے طور پر مار دیتے۔ تو ایک تو یہ کہ میری جان بچ گئی، دوسرا یہ کہ مجھے خوشی ہوگی کہ 11ویں صدی کے اندر میں نے صحابی رسول کو دیکھا۔ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ یہ حضرات 11ویں صدی کے، تو 11ویں صدی میں میں نے صحابی رسول کو دیکھا۔ جب صحابی رسول کو میں نے دیکھا تو پھر کیا ہے، ظاہر ہے کہ میں تابعی تو ہو گیا، تو یہ سعادت یہ کہ مجھے حاصل ہوگی۔ میرے پاس ایک سند ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، وہ عن شیخ محمد انور البلوچی اور عن شیخ، اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، عن شیخ شیر محمد اور عن شیخ عن عمرو بن المیمون الجنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ۔ یہ میرے پاس سند ہے، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی اور کو دے دوں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ سند ہے میرے پاس، اس کی جنات یعنی واسطے بالکل کم ہے اس میں، لیکن مجھے خود اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو اجازت دے سکوں۔ انہوں نے اجازت مجھے دی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری میں یہ واقعہ ہے، اور فیض الباری میں بھی کسی جگہ ہے، لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ کون سی جلد میں ہوگا۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريره رضي قال حدثنا زائدة عن حديث هشام عن محمد۔ یہ فی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس میں ان کے معنی میں ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ قال حدثنا زائدة عن حديث هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اور غیر جاری پانی کے اندر کوئی پیشاب نہ